الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری عظیم اور عجیب مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ افضل اور اشرف اور اعلیٰ قرار دیا ہے. ساری مخلوقات انسان کی ضرورت کے لیے، سہولت کے لیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام اس کا اپنی آخرت کی تیاری اور فکر. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام برابر غمگین رہا کرتے تھے اور ہمیشہ دائمی طور پر ایک فکر کے اندر رہا کرتے تھے. آپ کے اوپر ایک غم سا سوار رہتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ بڑے فکر مند ہیں، غور کرتے چلے جا رہے ہیں. چہرے کے اوپر ایسے آثار ہیں کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آپ بڑے غمگین ہیں، بڑے فکر مند ہیں. ہاں، کبھی کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کے لیے ہنستے تھے، کبھی کبھی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کبھی کھیل بھی کر لیا کرتے تھے. لیکن یہ ساری چیزیں دراصل اس لیے تھی کہ لوگوں کی خاطر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کرنا چاہتے تھے، تاکہ لوگ قریب رہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ دوری اور بوجھ پیدا ہو جائے. چاہتے تھے کہ قریب ہوں، دین کو سمجھیں، دین کی طرف آمادہ ہوں، دین کے مسائل پوچھنے میں ان کے لیے آسانیاں فراہم ہوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام جو قریب رہتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ہی گھل مل کر نہیں رہ سکتے تھے. بلکہ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کا رنگ کیسا تھا،
آپ کی آنکھیں کیسی تھی اور آپ کے چہرے کا رنگ و روغن کیسا تھا. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں. اس لیے قاصر ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کے روب و جلال کی وجہ سے کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو جی بھر کے نہیں دیکھا ہے. یہ روب تھا, یہ جلال تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. صحابہ کرام کبھی کانپ کے رہ جاتے تھے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, مجھے ایسا رعب عطا کر کے میری مدد کی گئی ہے, نصرت کی گئی ہے جو رعب کے یہاں سے 1 ماہ کی مسافت پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی طاری رہتا ہے. جو لوگ اتنی دور ہیں کہ یہاں سے چلتے 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 جائیں تو 1 ماہ میں وہاں پر پہنچیں گے, وہاں کے لوگوں پر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا رعب طاری ہے. اب جب 1 ماہ کی مسافت پر رہنے والوں پر رعب طاری ہے تو جو قریب رہتے ہیں ان کے اوپر رعب کا عالم کیا ہوگا. یہ رعب تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ رعب میرا جو ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے, اس لیے کبھی ہنستے بھی تھے, کبھی مذاق بھی کر لیتے تھے, صحابہ کرام سے تفریح کی باتیں بھی کر لیتے تھے, بیویوں کے ساتھ کھیل بھی کر لیتے تھے. یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کے اوپر جو میرا رعب طاری ہے اس رعب کے اندر کچھ کمی ہو اور لوگ قریب آ کر دین کے مسائل سیکھ سکیں, دین کے مسائل پوچھ سکیں, دین کو معلوم کر سکیں, دین کے بارے میں ان کی فہم اور بصیرت کو بڑھانے میں یہ چیز ممد ہو, معاون ہو اور اس سلسلے میں آسانی پیدا ہو جائے. بتانے یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ, اور اس کے بعد میں لفظ ہیں لیس لہ راحہ, اللہ کے نبی کو کسی پل چین نہیں تھا, کسی پل اللہ کے نبی کو آرام اور سکون نہیں محسوس ہوتا تھا. یہ اس لیے تھا کہ آخرت کی فکر لگی ہوئی تھی اور ایک طرف امت کی فکر لگی ہوئی تھی. لوگوں کے دین کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ متفکر رہتے تھے, ہمیشہ غمگین رہتے تھے, چاہتے تھے کہ لوگوں کو دین کے اوپر جما دیں, اسلام میں داخل کر دیں, کوئی دنیا میں کافر باقی نہ رہے, کوئی آدمی بے دین نہ رہے, کوئی آدمی فاسق و فاجر نہ رہے, کوئی آدمی غلط کار نہ رہے, سب کے سب دیندار بن جائے, اللہ کے محب اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے. اس کی فکر اللہ کے نبی کو لگی ہوئی. لیکن جو ہنستے تھے اس کا جواب میں نے دے دیا, وہ تو کبھی کبھی ہوتا تھا. یہ نہیں کہ روزانہ ہنستے بیٹھے ہوں, روزانہ ٹھٹے مارتے بیٹھے ہوں, روزانہ بے فکری میں مبتلا ہوں, صبح بھی شام بھی دوپہر بھی بس جب چاہے ہنسی ہو رہی ہو, مذاق ہو رہی ہو, تفریح ہو رہی ہو. بعض لوگ ایسی جو ہے غلط باتیں کہہ جاتے ہیں. بعض وقت ایسا کرتا ہے آدمی کہ ایک حدیث دیکھ لیتا ہے, ایک حدیث دیکھ کر باقی حدیثیں اس کے سامنے نہیں ہوتی اور اسی کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی کہیں یہ پڑھ لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ہنستے تھے, صحابہ کرام سے مذاق کرتے تھے, صحابہ کرام سے تفریح بھی فرماتے تھے اور ان سے ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے. بس وہ ایک پوائنٹ کو لے لیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, مذاق کرتے تھے, تفریح کرتے تھے, اس لیے اب مجھے بھی ایسے ہی کرتے رہنا چاہیے. لیکن اس بے وقوف نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کی پوری سیرت کیا ہے. شروع سے دیکھو, اخیر تک دیکھو. شروع سے اخیر تک جب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ کون سی کڑی کہاں فٹ ہو رہی ہے, کون سا مضمون کہاں پر کس سیاق و سباق میں آیا ہے. اگر اس سے ہٹا دیا جائے گا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. بے شک اللہ کے نبی نے ہنسی بھی کی ہے, اللہ کے نبی نے مذاق بھی کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفریحی باتیں بھی کیا کرتے تھے, لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا تھا اور اس کے پیچھے دراصل ایک راز کار فرما تھا. اس کو ابھی عرض کر دیا تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و جلال کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دور دور رہیں, ذرا قریب ہو جائے.
اب لوگوں نے اس کو لے لیا. اللہ کے نبی ہنستے تھے لیکن روتے تھے کو نہیں دیکھا, اور یہ دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مذاق کیا کرتے تھے, لیکن وہ حدیثیں اس کے سامنے نہیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کو جانے کے لیے باہر تشریف لے گئے. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر دیکھا صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کسی سلسلے میں کوئی بات کرتے ہوئے ہنسی مذاق میں مبتلا ہے, ٹھٹا مار کے ہنسی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گزرتے گزرتے ان سے کہتے ہیں, اے لوگوں, اگر تم ان باتوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں, اور ان باتوں کو تم سن لو جو میرے کانوں سے میں سنا کرتا ہوں, تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ چیزیں دکھائی جاتی تھی جو عام طور پر لوگ دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی, عام لوگوں کی طرح کی آنکھیں نہیں, بلکہ وہ آنکھ تھی جو آخرت کے احوال کو دنیا میں بیٹھے دیکھ لیتی تھی. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھا دیا جاتا تھا. وہ باتیں سن لیتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام جو دوسرے لوگوں کو سنائی نہیں دیتا تھا. جبریل آ رہے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتا کہ جبریل آئے, لیکن اللہ کے نبی کو نظر آ رہا ہے. جبریل اللہ کے کلام سنا رہے ہیں, صدیق اکبر بیٹھے ہیں, عمر بن خطاب بیٹھے ہیں, علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں, عثمان غنی بیٹھے ہیں, خدیجہ عائشہ موجود ہیں, عائشہ صدیقہ موجود ہیں, لیکن کسی کو نظر نہیں آتا, کسی کو سنائی نہیں دیتا, لیکن سنائی دیتا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں, اللہ کے نبی کے کانوں کو سنائی دیتا ہے, اللہ کے نبی کے آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے. معلوم ہوا کہ آپ ایسی آنکھیں لے کر آئے جو عام لوگوں کی طرح ہی نہیں تھی. اللہ نے آپ کو ایسے کان عطا فرمائے تھے جو کان وہ چیزیں بھی سن لیتے تھے جو عوام الناس اور عام لوگ نہیں سنا کرتے. یہ خاصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے انبیاء اور پیغمبروں کی. تو آپ نے کہا کہ اگر تم وہ باتیں سن لو جو میں سنا کرتا ہوں اور وہ چیزیں دیکھ لو جو میں دیکھا کرتا ہوں, تو تم کم ہنسو گے, زیادہ رونا شروع کر دو گے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے گئے. ایسے کئی واقعات پیش آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں, اور اس میں اللہ کے نبی نے ایسے ہی باتیں فرمائی. ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی مذاق کی بات کے اوپر مذاق کر رہے ہیں. وہ صحابہ بھی ہمیشہ مذاق تو نہیں کرتے تھے, کبھی کبھی ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے اس کے اوپر بھی ٹوکا اور اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی. دیکھا کہ مذاق کر رہے ہیں, فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیا کرو, جو باتیں کہ میں سنتا ہوں وہ اگر تم سن لیا کرو, تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے, رونا زیادہ ہو جائے. اور اس کے بعد میں فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, فرمایا زیادہ سے زیادہ حازم اللذات کو یاد کیا کرو. حازم اللذات کیا ہے؟ حازم کے معنی آتے ہیں تباہ کر دینے والی چیز. فرمایا کہ حازم اللذات کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں پر پانی پھیر دینے والی, تمہاری لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے, یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جب آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا اسے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی. جب موت کو یاد کرے گا اسے قبر یاد آنے لگے گی. جب موت کو یاد کرے گا قبر میں آنے والے فرشتوں کی یاد آئے گی, وہاں کا حساب, وہاں کی کتاب کے مراحل اس کو یاد آئیں گے, وہاں کے سوال و جواب کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں آج بڑے ٹھاٹ کی زندگی گزار رہا ہوں, بڑے آرام کی زندگی گزار رہا ہوں, لیکن جب مجھے موت آ جائے گی, قبر میں لے جا کے مجھے سلا دیا جائے گا, وہاں اللہ کے فرشتے آئیں گے اور پوچھ تاچھ ہوگی, سوال و جواب ہوگا, حساب و کتاب ہوگا. بڑے خطرناک قسم کے فرشتے آئیں گے جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے. اس وقت میں
اگر مجھے اس کا جواب ان کے سوال کا معلوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ فکر پیدا ہوگی، پھر آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اللہ کے سامنے سوال و جواب کا اس کو دھیان آئے گا، وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اگر خدا کے دربار میں پیشی ہو، حاضری ہو، وہاں سوال ہو، میں جواب نہ دے پاؤں، میرے اعمال ایسے نہ ہو، میرا عقیدہ مضبوط نہ ہو، میرے اخلاق ٹھیک نہ ہو، میرا کردار اچھا نہ ہو، میری معاشرت و تہذیب برابر نہ ہو، شریعت کے خلاف میری زندگی ہو، اللہ کے دربار میں جب پوچھ تاچھ ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ اس کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو جائے گا۔ یہی سوال تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی وہ کیفیت تھی، کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، ہمیشہ غم میں رہتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک طرف امت کا غم تھا اور دوسری طرف اپنی فکر آخرت تھی۔ یہ دو غم اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھائے جا رہے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر تو اتنی نہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے بال بہت جلدی پک گئے۔ اللہ کے نبی کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا اور اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی کے بال پک گئے، اور عرب کی سرزمین پر اور پھر اللہ کے نبی کو جو قوت و طاقت دی گئی تھی اس کے اعتبار سے اس عمر کے اندر بال کا پک جانا بڑا تعجب خیز تھا۔ اور وہ زمانہ بھی آج سے 1400 سال پہلے کا۔ آج تو خیر بچے بھی بوڑھے ہو جاتے، بچوں کے بال پک جا رہے ہیں۔ غذاؤں کی تبدیلی اور کلائمیٹ کی اور فضاؤں کی تبدیلی اور اپنے اندر کی قوتوں میں ضعف اور کمزوری اور اضمحلال، یہ سب چیزیں یہاں کار فرما ہو رہی ہیں، اور آج بہت سارے لوگوں کے بال پک جا رہے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کی ایک کیفیت اور حالت نہیں تھی، فضاؤں میں یہ تبدیلی نہیں تھی۔ آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے فضا کے اندر یہاں سے وہاں تک جو ہے گرد و غبار ہی نظر آتا ہے، خصوصاً جو شہروں کی فضا ہوتی ہے اس کے اندر صرف گرد ہی گرد نظر آتا ہے۔ لیکن وہ زمانہ ان سب چیزوں سے خالی تھا، ٹریفک اتنی نہیں تھی، اور اسی طریقے پر آج جو بہت ساری جو چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں، کام میں آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے گرد و غبار پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی، پولوشن موجود نہیں تھا، لوگوں کے درمیان میں فضا بڑی اچھی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال بہت جلدی پک گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہونے لگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال اتنے جلدی کیسے پک گئے؟ آپ کو کیا غم ہے، کیا فکر ہے، کیا پریشانی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود نے اور سورہ ہود کے جیسی اور سورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔ علماء نے اس کے اندر بحث کی ہے کہ سورہ ہود میں آخر کیا چیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا بنا دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سی قوموں کے تذکرے موجود ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم ابراہیم، قوم لوط، اور ان کے حالات اور ان کے اوپر پیش آنے والے احوال اور ان کے اوپر پیش آنے والے عذابات، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا کہ ان کو پڑھنے سے جو کیفیت دل کے اوپر طاری ہوتی ہے اور فکر پیدا ہوتا ہے، آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں میں بوڑھا ہو گیا۔ شیبتنی ہود واخواتھا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ سورہ ہود کے اندر ایک آیت ہے،
بہت چھوٹا سا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستقیم کما امرت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت کے ساتھ دین پر جم جائیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. جیسا اللہ کا حکم آپ کو ہے دین کے اوپر جمنے کا، اسی طرح دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جائیے. نہ کبھی ادھر ہو نہ کبھی ادھر ہو، یہ دعویٰ ڈول نہیں ہو سکتے. پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر صحیح طور پر جم جائیے. اللہ نے کہا فاستقم کما امرت. یہ جملہ تھا جس کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے. اس لیے کہ معمولی حکم تو نہیں تھا، بہت بڑا حکم تھا. پوری شریعت کے اوپر گامزن ہونے کا، پوری شریعت پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے کا، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، بالکل صحیح راستے پر قائم ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ سوچتے ہوں گے میں تو قائم ہو جاؤں گا لیکن میری امت کیسے چل پائے گی. میں تو پڑھ لوں گا نمازیں لیکن میری امت کہاں اس کی پابندی کرے گی. میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ اور یہ بھی کرتا ہوں، لیکن میری امت پنج وقتہ نماز بھی شاید نہ پڑھ پائے. اس لیے فاستقم کما امرت یہ اللہ کے نبی کو بھی حکم تھا، اللہ کے نبی کے واسطے سے پورے امتیوں کو بھی حکم تھا. جب سب کو حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا میری امت یہ کر سکے کہ نہ کر سکے. کہتے ہیں کہ یہ سوچ سوچ کر اللہ کے نبی بوڑھے ہوئے. شیبتنی ہو وہ اخواتھا. بھائیوں معلوم ہوا کہ ہمیں بھی آپ کو بھی آخرت کے غم میں رہنا چاہیے. اللہ کے نبی آخرت کے غم میں رہتے تھے اور امت کے غم میں گھومتے تھے، لوگوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے. لوگ دین پر کیوں نہیں آ رہے ہیں، دین پر کیوں نہیں جم رہے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کیوں نہیں ہے، یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، سود کیوں لیتے ہیں، رشوت کی گرم بازاری میری امت کے اندر کیوں ہے، اور بازاروں کے اندر یہ حلال و حرام کی تمیز کیوں اڑ گئی ہے، معاملات کے اندر خرابی کیوں پیدا ہو گئی ہے، ہماری معاشرت تباہ کیوں ہو گئی ہے. ہماری معاشرت کے اندر اس قدر تباہی آ گئی کہ آج کوئی گھر فساد سے خالی نہیں رہا. ہر جگہ جھگڑے، ہر جگہ فساد، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ دنگا بستی اور معلوم نہیں کیا کیا حالات ہے. یہ حالات ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام امت کا غم چھوڑ کر گئے. ہم کو بھی امت کے غم میں رہنے کی تعلیم دے کر گئے. تم بھی امت کی اور اپنی فکر کیا کرو. تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنا احساس پیدا کرو. یہ غلط ہے کہ اپنا کو احساس نہ ہو دوسرے کے بارے میں فکر مند ہو جائے. دوسرے ہی کی ہر بات فکر لگی ہوئی، وہ ایسا کیوں نہیں، وہ ایسا کیوں نہیں، وہ یہ کیوں نہیں کرتا، وہ یوں کیوں نہیں کرتا، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا، وہ ویسا کیوں نہیں کرتا، لیکن خود کو دیکھو تو کچھ ہے ہی. یہ بڑا غلط طریقہ ہے، فضول بات ہے. پہلی اپنی فکر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بنانے کا فکر ہونا چاہیے. آدمی اندر سے لے کر باہر تک اپنی فکر کرے. میرا دل کیسا ہے، اس کے اندر اخلاق کیسے ہیں، اس کے اندر خدا کا ڈر کتنا ہے، اس کے اندر خدا کی محبت کتنی ہے، آخرت کا فکر کتنا ہے، اور اس آخرت کی فکر کی وجہ سے میں نے اپنے اعمال کو کہاں تک درست کر لیا ہے. میرا چہرہ کیسا ہے، میرا لباس کیسا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، میری معاشرت کیسی ہے، میرے گھر کا معاملہ کیسا ہے، بیوی بچوں سے میرا سلوک کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ میری اٹھک بیٹھک کیسی ہے، میرے معاملات کہاں تک اللہ کے قانون کے مطابق ہے، میری معاشرت کہاں تک درست ہو گئی ہے. شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، میں کہیں خدا کے حکم کو ٹھکرا کر اپنی زندگی کو تباہ تو نہیں کر رہا ہوں، معاملات میں گڑبڑ کر کے حلال و حرام کی تمیز کو ختم تو نہیں کر دیا ہو. ہر آدمی پر یہ فکر لازم ہے کہ اپنے بارے میں یہ سوالات قائم کر کر کے درست کر لے. لیکن کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امت کی فکر ہے لیکن خود کی فکر نہیں کرتے. معاملات گھٹیا سے گھٹیا ہے، معاملات بالکل جو ہے حلال و حرام کی تمیز سے خالی ہو گئے ہیں. معاشرت کے اعتبار سے دیکھو بڑی خامیاں اور برائیاں پیدا ہو گئی ہیں.
بھائیوں بزرگوں، دراصل بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ظاہراً ہوتی ہیں، حقیقت سے خالی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اپنے بارے میں غور کرے آدمی کہ میں کیسا ہوں، اور پھر یہ بھی کرے بھائی امتیوں کا کیا حال ہے، امت کہاں جا رہی ہے اور غلط کاریوں میں کیوں مبتلا ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں کیوں در آتی رہتی ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیوں اٹھتی جا رہی ہے، رشوت لینے والے رشوت کیوں لے رہے ہیں، سود کھانے والے سود کیوں کھا رہے ہیں، حلال و حرام میں فرق کرنے کی تمیز کیوں اڑ گئی ہے، یہ بھی فکر کرنا چاہیے۔ یہ دو فکریں ہیں، ایک اپنی فکر اور ایک امت کی فکر۔ اپنی فکر دراصل اپنی آخرت کی فکر ہے، اور امت کی فکر دراصل امت کی آخرت کی فکر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، اور الفاظ ان کے بڑے عجیب ہیں، کہتے ہیں سمعت نبیکم، میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے نبی نہیں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہو نعوذ باللہ کہ تمہارے نبی سے سنا، میرا نبی نہیں، بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں اے لوگوں جسے تم نبی مانتے ہو میں تو مانتا ہی ہوں، میں تو اس پہ چلتا ہی ہوں، لیکن تم جس کو نبی مانتے ہو انہی نبی سے، انہی کی زبان مبارک سے میرے کانوں نے یہ الفاظ سن لیے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا من جعل الہموم ہم آخرتہ ہمن واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی آدمی اپنے تمام غموں کو، اپنے تمام فکروں کو، یعنی دنیا کے غموں کو، دنیا کی فکروں کو، کھانے کا غم، پینے کا غم، کپڑے کا غم، مکانات کا غم، کمائی کا غم، دکان مکان کا غم، کسی اور چیز کا غم، کسی اور چیز کا فکر اس کو لاحق ہے، یہ سارے کے سارے دنیا کے غموں کو وہ ایک غم بنا دیتا ہے، یعنی آخرت کا غم۔ اسے کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے، غم ہے آخرت کا غم ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اور حشر میں کیا ہوگا، سوال و جواب پر کیا ہوگا، میری نمازوں کا کیا ہوگا، میرے روزوں کا کیا ہوگا، میری حلال حرام کمائی کے بارے میں کیا ہوگا، میری تعلیم کے بارے میں کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے سوالات جب قیامت میں اٹھیں گے میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ ساری دنیا کے غموں کو چھوڑ کر ان غموں کے مقابلے میں ایک غم کو وہ اپنا غم بنا لیتا ہے، کہتے ہیں کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ اس کے دنیا کے غم کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب اسے کھانے کا غم بھی نہیں، اسے پینے کا غم بھی نہیں، اسے مکان کا غم بھی نہیں، اسے کپڑوں کا غم بھی نہیں، اسے کمائی کا غم بھی نہیں، اسے دکان کا غم بھی نہیں، اسے شادی کا غم بھی نہیں، کسی چیز کا اسے غم نہیں۔ ایک غم کو وہ اپنا اوڑھنا وہ بچھونا بنا لے، آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی سارے کام اللہ اس کے بناتے رہتے ہیں۔ اب دنیا والے دنیا کے غم میں مبتلا ہیں، روزہ اٹھتے ہیں، سوال ہوتا ہے، آپس میں تبادلے خیال ہوتا ہے، دو چار آدمی جمع ہوتے ہیں تو آپس کے اندر بحثیں ہوتی ہیں، اور کسی جگہ پر پارٹی ہوتی ہے، وہاں پر مذاکرے ہوتے ہیں، لیکن جہاں دل بھی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں غور و فکر ہوتا ہے۔ بھئی آپ کی کمائی کتنی، میری کمائی کتنی، آپ کی دکان کیسی چل رہی، میری دکان کا یہ حال ہے اور یہ ہے وہ ہے، کبھی بیوی کی بات، کبھی بچوں کی بات، کبھی دنیا کی تعلیم کی بات، اور کبھی دکان و مکان کی بات، کبھی گھر بنانے کی بات، اور کبھی جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں کمائی کی بات۔ غرض یہ کہ جو بھی غم ہے، جو بھی فکر ہے، اور جو بھی مذاکرہ ہے، جو بھی مباحثہ ہے، جس بات پہ اوپر بھی بحث ہو رہی ہے وہ صرف دنیا کی بحث ہو رہی ہے، اور کوئی ایک آدمی پوری مجلس میں سے نہیں ہوتا جو ایک اللہ کی بات یا رسول کی بات یا آخرت کی فکر پیدا کرنے والا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے
آرام سے رہیں گے, ٹھاٹ سے رہیں گے, تو وہاں ان کو کوئی غم, کوئی فکر, کوئی پریشانی, کوئی پشیمانی نہیں ہوگی. لیکن جنتیوں کو ایک بات کے اوپر وہاں بھی غم ہوگا. یہ حدیث کا مضمون ادا کرو. کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں گے, بڑے آرام سے, بڑے ٹھاٹ سے, بڑے اطمینان سے رہیں گے, لیکن جنت میں رہتے ہوئے ہی ان کو ایک بات کا غم ہوگا. وہ غم یہ ہوگا کہ بھائی ہم کو سب کچھ تو مل گیا, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا فلاں وقت ایسا گزر گیا جس میں ہم نے اپنے خدا کو یاد نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. وہاں خدا کو یاد نہ کرنے, اللہ کو یاد نہ کرنے, یعنی آخرت کو یاد نہ کرنے, اپنے اچھے اعمال بنانے کی فکر نہ کرنے, اس کا غم وہاں بھی ہوگا. حالانکہ وہ جنت میں جا چکے ہیں, لیکن وہ سوچیں گے اگر ہم نے اس وقت کو بھی خدا کی یاد میں لگا دیا ہوتا, نمازوں میں لگا دیا ہوتا, دین میں لگا دیا ہوتا, دعوت میں لگا دیا ہوتا, تبلیغی جد و جہد میں لگا دیا ہوتا, تعلیمی مصروفیت میں لگا دیا ہوتا, قرآن پڑھنے میں لگا دیا ہوتا, قرآن پڑھانے میں لگا دیا ہوتا, اور کسی دینی خدمت میں لگا دیا ہوتا, یہ سارے کام اگر ہم نے اس وقت میں کرنی ہوتے تو آج ہم اس جنت میں بھی اس سے بھی اونچے مقام پر پہنچ جاتے. یہ غم جنتیوں کو رہے گا, اس کے علاوہ کوئی غم نہیں ہے. اب ذرا اندازہ کر لو کہ ہمیں آخرت کا کتنا فکر کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ جنتیوں کو بھی جب غم ہو رہا ہے تو بھائی جو جنت میں نہیں جائے گا اس کا کیا ہوگا. اب سوچنا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, میرے اعمال اس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں, میں ایسے کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, میرا وقت دنیا کے لیے کتنا ہے, آخرت کے لیے کتنا ہے, دکان مکان کے لیے کتنا ہے, نماز اور ذکر کے لیے کتنا ہے, اور دنیا کی فکر کے لیے کتنا ہے, آخرت کا غم چھوڑنے کے لیے کتنا ہے. ذرا دونوں کو بیٹھ کر تجزیہ کیا کرو اور دونوں کو سامنے رکھ کر فکر مند ہو جاؤ کہ ہم نے دنیا کے لیے کتنا کیا, آخرت کے لیے کتنا کیا. ہر آدمی ایک ڈائری بنائے. دنیا والے تو ڈائری بہت رکھتے ہیں آج کل, ہر کام ان کا ڈائری کے ذریعے ہوتا ہے, ڈائریاں چھپتے بھی بہت. ہر فیکٹری والا ڈائری شائع کرتا ہے, ہر کمپنی والا ڈائری شائع کرتا ہے, ہر چھوٹے موٹے ادارے والا, اسکول والے یا اور کوئی, سب کے سب ڈائریاں چھاپتے ہیں. کوئی بڑے سائز کی, کوئی چھوٹے سائز کی, کوئی کسی ڈیزائن کی, کوئی کسی انداز کی. بہرحال ڈائریوں کا تو ایک یہاں سے وہاں تک سلسلہ چل رہا ہے اور دنیا والے اسے استعمال کرتے ہیں. میرا یہ وقت فلاں کے لیے, یہ وقت اس کام کے لیے, اتنے منٹ اس کام کے لیے, اتنے منٹ اس کام کے لیے, صبح یہ کام میرا, دوپہر کو یہ کام میرا, شام کو یہ کام میرا, فلاں تاریخ کو فلاں جگہ جانا ہے, فلاں تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے. ڈائری ان کی منضبط ہو رہی ہے, لیکن بھائیو ایک ڈائری ہماری آخرت کے لیے بھی تو رہ جائے. ایک ڈائری یہ بھی بنا لو, آخرت والی ڈائری, اور اس ڈائری کے اندر ہم نوٹ کرتے چلے جائیں صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا کیا. اور ایک ڈائری وہ بھی ہو جس میں ہم یہ بھی لکھا کریں کہ کل کے دن مجھے کیا کرنا ہے, آج کا دن کیسا گزرا اور کل کا دن کیسا گزرنا ہے. آج کے دن کی ڈائری, آج کے دن کے خانے میں, آج کے دن کے جو ہے صفحے میں لکھتے جائیے. صبح اٹھا تھا, یہ کام کیا, اتنے بجے یہ کام, اتنے بجے یہ کام, اتنے بجے یہ کام, اتنے بجے یہ کام. صبح سے لے کر شام تک جو بھی کیا ہو, دنیا کا کیا ہو, آخرت کا کیا ہو, نمازیں پڑھی ہو, ذکر کیا ہو, دکان کو گیا ہو, مکان کو گیا ہو, اور بیوی بچوں کے ساتھ میں رہا ہو, غب شپ کیا ہو, ٹی وی دیکھا ہو, اور جھوٹ بولا ہو, رشوت دیا ہو, سود کھایا ہو, حلال و حرام کی تمیز کھویا ہو, جو کچھ بھی اچھا برا کیا ہو, وہاں جا کر آخرت میں حساب دینے سے پہلے دنیا میں وہ اپنا حساب لکھ لیا کرے. علماء نے کہا, صوفیاء نے کہا, بس صحابہ سے بھی ثابت ہے, انہوں نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو, حساب کتاب لیے جانے سے پہلے دنیا میں ہی تم اپنا حساب لکھا کرو. اپنی ڈائری بناؤ, یہ نام اعمال ہوگا, اس نام اعمال میں لکھ دیں گے آپ. یہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں,
فرشتے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ دائیں طرف کو ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف کو موجود ہے، لکھتے چلے جا رہے ہیں، ایک جملہ بھی آپ کہتے ہیں تو نوٹ ہو جاتا ہے، ایک حرکت بھی کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اچھے کام کے لیے ہوتا ہے یہ داہنی طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور اگر برائی کے لیے کوئی جملہ، برائی کے لیے کوئی حرکت، برائی کے لیے کوئی کام ہوتا ہے بائیں طرف کا فرشتہ اس کو لکھ لیا کرتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے اپنا کام بلا کسی جھجک کے، بلا کسی جو ہے بیچ میں حائل ہوئے کسی کام کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنی ڈائری بنائیں، ایک صفحہ تو گزرے ہوئے دن کا اور ایک صفحہ اگلے دن کا، کل کیا رہنا، کیسا کرنا ہے، کل کے دن میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کوئی مومن جب ایسی ڈائری تیار کرے گا تو اس میں کوئی برائی کا خانہ تو نہیں رکھے گا۔ نعوذ باللہ کوئی ڈائری میں اپنی لکھنے لگے صبح فجر کو اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، پھر اس کے بعد شراب خانہ جاؤں گا، نعوذ باللہ شراب پیوں گا۔ کیا کوئی مومن ایسا لکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ مومن لکھے گا تو اچھا ہی اچھا لکھے گا، وہ لکھے گا مجھے صبح اٹھ کر نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد ذکر کرنا ہے اور تھوڑی سی تلاوت کرنا ہے، پھر مجھے جا کر فلاں کام کرنا ہے، ناشتہ مجھے کرنا ہے اور بیوی بچوں سے ملنا ہے، پھر اپنے آفس کو جانا ہے یا اپنی فیکٹری کو جانا ہے یا اپنے کسی اور کام دھندے کے لیے جانا ہے، اس وقت سے اس وقت تک میرا یہ کام مقرر ہے، اس میں مجھے کام کرنا ہے، لیکن یہ کام کرتے ہوئے مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی سے رشوت نہیں لینا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کسی کا دل نہیں دھکانا ہے۔ یہ لکھے اپنی ڈائری کے اندر اور صبح سے شام تک اسی طرح کرنے کی کوشش کرے، بار بار اپنی ڈائری اٹھائے، دیکھ لیا کرے میں نے کل کے دن کے لیے لکھا تھا یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا ہے، میں وہ کر تو نہیں رہا ہوں، کوئی غلط تو میرے سے نہیں ہو رہا ہے، میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے، میری زبان سے، میرے دل سے، میرے دماغ سے کوئی غلط حرکت تو نہیں ہو رہی ہے، بار 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 دیکھتا رہے۔ اس طرح بھائیوں جب اپنے آپ کو یوں کنٹرول میں لانے کی کوشش کرے گا سمجھو کہ وہ ہے فکر مند انسان، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا وہی آدمی یہ بھی بن جائے گا۔ اس میں بھی وہی فکر، وہی طرف، وہی غم آخرت کے سلسلے میں پیدا ہوگا، وہ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کر لے گا۔ لیکن اب ذرا سوچ کر دیکھیے ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے ان کو کوئی فکر دور دور تک نہیں ہے کہ ہم مرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بلکہ کئی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس دنیا سے انتقال کر کے جانے والے ہیں اور یہ جتنے دنیا والے ہیں یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، ان کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی سے خطاب ہے انک میت وانہم میتون، آپ بھی میت ہیں یعنی مرنے والے ہیں اور یہ سب کے سب لوگ بھی دنیا سے جانے والے، مرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب کہا گیا ہم کو سوچنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا ہے، جب ہم کو یہاں نہیں رہنا بلکہ جانا ہے کسی جگہ پر تو ہم اس کی تیاری کیوں نہ کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے، شروع میں نے اسی کو تلاوت کیا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں، نہ نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی رئیس، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فاضل، نہ کوئی ادیب، نہ کوئی شاعر، نہ کوئی فلسفی، نہ کوئی منطقی، نہ کوئی عوامی، کوئی دنیا کا فرد ایسا نہیں اوپر سے لے کر نیچے تک جو دنیا میں آ کر دنیا میں رہی گیا ہو اور اس کو دنیا سے جانے کے نمبر نہ آیا ہو۔ نہیں، جو بھی آیا جا کے رہا، جو نہیں گیا وہ بعد میں جا کے رہے گا۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ جب موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے تو بھائیوں سوچنا یہ ہے کہ ہم اس طرح مرے جیسے کہ نیک لوگ مرتے۔ مرتے تو سب ہیں لیکن مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک مرنے والا فاسقانہ مرتا ہے، فاجرانہ مرتا ہے، کافرانہ مرتا ہے، بے وقوفانہ مرتا ہے، احمقانہ مرتا ہے۔ وہ مرنا کیا وہ جینا کیا دونوں برابر ہے۔ وہ جیے تو کیا ہوا، وہ مرے تو کیا ہوا۔ وہ جیتا ہے تو بھی مردوں کی طرح ہے۔ ایسے لوگ جو جیتے ہیں ان کی زندگی موت کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے کہا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی مردہ تھا، مردے سے مراد کافر ہے، اللہ نے کافر کو مردہ کہا اس لیے کہ کافر کا جینا مرنا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کا جینا واقعی جینا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا مرنا بھی جینے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ مرتا بھی ہے تو عبرت، وہ مرتا بھی ہے تو درس، وہ مرتا بھی ہے تو لوگوں کی حیات، وہ مرتا بھی ہے تو لوگوں کے قلوب کو زندہ کر کے جاتا ہے۔ اس لیے مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے مرنا تو سبھی کو ہے لیکن مرنے کے فرق کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی فرق کو ایک بزرگ نے یوں تعبیر کیا، انہوں نے کہا کہ اے انسان جب تو دنیا میں آیا تھا تو دنیا میں تیرے آنے کے وقت میں سارے لوگ رشتہ دار قبیلے کے لوگ اور اڑوس پڑوس کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن تو جب آیا تھا تو دنیا میں آتے ہوئے روتے ہوئے آیا تھا۔ جب بچہ آتا ہے تو کیسا آتا ہے؟ روتے آتا ہے، ماں کے پیٹ سے آ کے روتا ہے، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ نہ روئے تو ڈاکٹر لوگ اس کو رلاتے ہیں، مار کے رلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بچہ رویا نہیں، کیا ہے کوئی خطرہ تو نہیں۔ ڈاکٹر پریشان، نرسیں پریشان، ہاسپٹل کا عملہ پریشان، اماں اور ابا پریشان، رشتہ دار پریشان کہ بھائی بچہ رویا کیوں نہیں۔ اس لیے بچہ جب آتا ہے تو رونا ضروری ہے، اس کا رونا علامت حیات ہے، علامت زندگی ہے۔ انہوں نے کہا جب تو آیا تھا اے انسان تو آتے آتے روتا آیا تھا، لیکن تیرے ماں باپ ہنس رہے تھے، تیرے رشتہ دار ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، لڈو اور بوندی تقسیم کر رہے تھے، شکر بانٹی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال تھی جب تو دنیا میں آیا تھا۔ اب زندگی اس طرح گزار کے دنیا سے جانا کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا جائے اور ساری دنیا روتی رہ جائے۔ واہ کتنی عجیب بات کہی۔ یہ ہوتا ہے واقعی جینا۔ جب وہ جیتا ہے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جب وہ چلتا ہے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جب وہ بولتا ہے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جب وہ کچھ کام کرتا ہے لوگوں کے قلوب کو حیات نصیب ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ بھائیو بزرگوں اس طرح جینے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جب اس طرح جیے گا تو اس کا مرنا کوئی مرنا نہیں ہوتا، اس کا جینا بھی اس کا مرنا بھی جیتے کی طرح ہوتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے جلیل القدر محدث، اپنے زمانے کے جلیل القدر فقیہ، یہاں تک کہ آج بھی دنیا میں امام احمد بن حنبل کی فقہ اور ان کی فقہ پر چلنے والے دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ چار ائمہ کو اللہ نے دنیا میں بڑا بلند ترین مقام عطا کیا، امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے اونچے مقام پر پہنچایا، اسے کہ ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا توکل علی اللہ، ان کا علم، ان کی خدمت دین، ان کی دعوت و تبلیغ کی محنتیں اور امت کے لیے فکروں کا ایک طویل سلسلہ، ایسا سلسلہ تھا کہ اللہ نے ان کے ناموں ہی کو نہیں ان کے کارناموں کو بھی دنیا میں زندہ رکھا ہے۔
ان کا نام بھی زندہ، ان کے کارنامے بھی زندے ہیں اور انشاءاللہ اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میں کہہ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے بہترین حالات کے ساتھ زندگی گزاری، اور جب ان کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ نکلا تو جب جنازہ نکلا لاکھوں کی تعداد میں ان کے جنازے کے ساتھ میں لوگ شریک تھے، اور جنازے پر جو نورانیت اور جو روحانیت کے آثار اور اس کے ساتھ یہ جم غفیر اور پرسکون فضا کے ساتھ لوگ ان کے جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلے جا رہے تھے، اس منظر کو دیکھ کر تقریباً 20,000 غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا ہے۔ 20,000 غیر مسلمان جنازے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ جس کے جنازے میں یہ تاثیر ہو اس کی زندگی میں کیا تاثیر ہوگی، اس کی بول میں کیا تاثیر ہوگی، اس کے اعمال میں کیا تاثیر ہوگی، اس کی خدمات میں کیا تاثیر ہوگی، ذرا اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بزرگ کا حال یاد آ گیا، آپ نے سنا ہوگا حضرت بشر حافی نام کے ایک بزرگ بہت پہلے گزرے، امام بخاری سے بھی پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ امام بخاری کے اساتذہ جس زمانے میں تھے اسی زمانے میں حضرت بشر حافی کا زمانہ ہے۔ بشر حافی پہلے شرابی کبابی تھے، بڑے دنیا دار تھے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی اور پھر اس کے بعد ایمان لے آئے، اس کے بعد توبہ کر لی، توبہ کے بعد بڑے پکے وہ سچے عابد و زاہد صوفی اور بزرگ بن گئے، اللہ کے ہاں مقربین میں شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عظیم مقام دیا کہ بہت کم لوگوں کو تاریخ میں ایسا مقام مل سکا ہے۔ ان کے جنازے کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو فجر کے وقت فجر پڑھ کر ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور قبرستان شہر سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہاں تک جانے کے لیے عشاء کا وقت ہو گیا، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کی چاہت، لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کا اظہار تھا کہ شہر در شہر لوگ جمع ہو گئے، یہاں سے وہاں تک چلنے کو بلکہ رائی ڈالنے کو وہاں جگہ موجود نہیں۔ کہتے ہیں کہ فجر پہ جنازہ نکلا ہے اور پہنچتے پہنچتے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے تک عشاء کا وقت ہو گیا، لوگوں کا یہ جم غفیر، لوگوں کی یہ محبتیں، لوگوں کا یہ ان کے ساتھ میں جو معاملہ تھا اس کو دیکھ کر اور ان کیفیتوں کو دیکھ کر، ان کے جنازے کی کیفیت کو دیکھ کر اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے، بڑے محدث اور فقیہ امام بخاری کے استاد علامہ ابن المدینی عظیم محدث تھے، وہ بھی اس جنازے میں شامل تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کہا، لوگوں یہ اللہ کی طرف سے اس مومن بندے کا دنیا میں شرف و اکرام ہے، آخرت میں کیا معاملہ ہوگا سوچ کے دیکھ لو۔ یہ ہوتا ہے وہ جنازہ، کسی کا مرنا واقعی مرنا ہوتا ہے، کسی کا جینا واقعی جینا ہوتا ہے، کسی کا جینا ایسا وہ مرنے کے برابر، کسی کا مرنا ایسا جو جینے کے برابر۔ بھائیوں یہ اولیاء اللہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، دین کے خدام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ہم کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے، سچے و پکے مومن بندے بننا ہے۔ اسی فکر کو لے کر ایک تحریک اٹھائی گئی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے اندر جو اخلاق کے اعتبار سے کمیاں ہیں، جو معاشرت کی کمیاں ہیں اور جو عقائد کی کمیاں کمزوریاں ہیں، ایمان کے اندر بڑی کمزوری اور اضمحلال پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسباب کے اوپر نظر ہے، خالق اسباب سے نظر ہٹ گئی ہے، دکان پر نظر ہے، مکان پر نظر ہے، اسباب پر نظر ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ہے، ڈاکٹر پر نظر ہے، ڈاکٹر کے آلات پر نظر ہے، ڈاکٹر کی دوائیوں پر نظر ہے، کیمسٹ کی دکان پر نظر ہے، کیمسٹ کی دکان کی دوائیوں پر نظر ہے، لیکن نظر نہیں تو کس پر نہیں ہے؟ اس پر نہیں ہے جو دوائیوں کا بنانے والا ہے، جو ڈاکٹروں کا پیدا کرنے والا ہے، جو اسباب کا تیار کرنے والا ہے، جو زمین کا بنانے والا ہے، جو آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس خالق و مالک پر ہماری نظر نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں
بڑی کمزوری ہمارے ایمانوں میں پیدا ہو گئی. میرے پاس کچھ لوگ ابھی آئے علماء کی ایک جماعت ایک علاقے کی شیموگا بھدراوتی کے علاقے سے. لوگوں نے وہاں پر بتایا کہ وہاں پر ارتداد کی فضا چل رہی ہے. تقریباً 100 سے زائد لڑکیاں کفر میں جا چکی ہیں. یہ بہت دور کا واقعہ نہیں, بہت طویل زمانے پہلے کا واقعہ نہیں. آج کے اس دور میں آپ کی اسی جو ہے قریب کی سرزمین پر شیمگا اور اس کے اطراف و اکناف کے اندر واقعات پیش آ رہے ہیں. علماء کی ایک جماعت آئی تھی مشورہ کرنے کے لیے, اس سلسلے میں مشورے کیے گئے. کیا وجہ ہے, کیا اسباب ہے, کیا بواعث ہے, اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہے, آپ غور کریں, یہی سمجھ میں آئے گا. ایمان کی کمزوری, آخرت یاد بھی نہیں, خدا یاد نہیں رہا, رسول یاد نہیں رہا, قرآن ذہن میں نہیں رہا, حدیث ذہن میں نہیں رہی, دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے اوپر ریچھتے چلے جا رہے ہیں. سمجھا ہے کہ دنیا کی سب کچھ ہے, اس لیے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو, ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرو, اپنے بھائیوں کی ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرو, خود کی بھی فکر ہو, دوسروں کی بھی فکر ہو. یہاں سے آنکھ بند ہوئی اور بھائیوں آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا. دنیا چھوٹ جائے گی, وطن چھوٹ جائے گا, اسباب چھوٹ جائیں گے, ساری دنیا چلی جائے گی, کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے ابھی سے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کی جو کمزوریاں ہم نے اپنے دینی اعتبار سے اپنے اندر پیدا کر لی ہے, ان کمزوریوں کے سلسلے میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, علماء کو بھی اس سلسلے میں تیار کرنے کے لیے 3 روزہ عظیم الشان تحفظ شریعت سیمینار کا ابھی جو ہے آئندہ ماہ کے اندر بینور شہر میں انعقاد ہونے جا رہا ہے. 16, 17, 18 تاریخوں میں دسمبر کی 2 روز کے لیے ہمارے مدرسے میں قریب 1000 علماء انشاءاللہ پورے کرناٹک سے جڑے ہیں اور اکابرین مختلف ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے اکابرین, بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میں ان سارے اکابرین کا یہ جوڑ ایک نادر موقع ہے ہمارے لیے کہ اس سے پہلے سب اس قسم کے اکابرین ایک پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئے. الحمدللہ سب کو لانے کی کوشش کی گئی ہے. بڑے بڑے اکابرین تشریف لا رہے ہیں اور یہ اکابرین کے ذریعے سے یہاں کے کرناٹک کے مختلف حصوں سے آنے والے علماء کے سامنے دین کے سلسلے میں بڑی فکریں کی جائیں گی اور ان کے غم کو تازہ کیا جائے گا, ان کے غم کو بنایا جائے گا, کام کرنے کے سلسلے میں مشورے کیے جائیں گے, پوری امت کے اندر ایک فضا کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر عوامی اجلاس 18 تاریخ کو جو ہے قادریہ کے اندر گراؤنڈ میں انشاءاللہ وہاں پر ہوگا. عصر سے لے کر عشاء تک یا اس کے بعد تک آپ سب حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اس سلسلے میں آپ حضرات متوجہ رہیں اور متوجہ لوگوں کو کریں اور اس فکر کو عام کریں. بھائی فکر کیا ہے؟ اپنے دین کی حفاظت کی فکر, اپنی شریعت کی حفاظت کی فکر, اپنی آخرت کی تیاری کی فکر. یہ فکر عام کرنے کی کوشش کیجئے اور اسی کے ساتھ شریک ہو کر تعاون بھی کیجئے. آپ کا تعاون بھی ہم کو درکار ہوگا, مختلف انداز کا تعاون, اور آپ کی جو ہے خدمات لی جائے گی انشاءاللہ. اس کے سلسلے میں پھر میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا کسی اور موقع پر قریبی وقت کے اندر. بہرحال اس وقت عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو فکر اس وقت میں آپ کے سامنے رکھی گئی اسی فکر کو بیدار کرنا, اسی فکر کو عام کرنا, اسی فکر کو لوگوں میں پھیلانا اس کا مقصد ہے. آپ حضرات ابھی سے کام شروع کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.